اللہ اکبر. ایک بات اور عرض کر دوں، بڑی توجہ سے میری بات سننا. غریب نواز ہیں کون؟ آپ کے مرید حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ کی. کیا نام بتایا میں نے؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ کی تعالی. آپ نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ کی تعالی یہ شاہی گھرانے سے تھے، شہزادے تھے. جس دن سے غریب نواز کا دامن تھاما اس دن سے دنیا ترک کر دی اور آپ کے ساتھ ہو گئے. سرزمین کی طرف آپ کو بھیج دیا دین کی تبلیغ کے لیے. اللہ اکبر. کارنامے اور کردار ایسے تھے کہ بادشاہ مرید ہو بیٹھا. بادشاہ ہوتے ہوئے مرید ہو گیا. آج تو بھائی ذرا سی ڈگری کیا مل جائے قرآن کے قاری کی اوقات نہیں سمجھتا. صحیح بات ہے. اس کی نظر میں کوئی عزت ہی نہیں قرآن والوں کی. جو چاہتا بول دیتا. کوئی کہتا یہ چندہ کھانے والے جا رہے ہیں، کوئی کہتا زکات کھانے والے جا رہے ہیں، کوئی کہتا تیجے 40 کا کھانے والے جا رہے ہیں. اللہ کی قسم آج بول لے جتنا بولنا ہے، قیامت کے دن اللہ بتائے گا ان کی شان کیا ہے. حکم ہوگا فرشتوں کو، فرشتوں جاؤ جس جگہ بیٹھ کر کے قرآن کے قاری قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے آج اس زمین سے مٹی اٹھا کر کے لے آؤ. فرشتے کہیں گے مالک کرے گا کیا؟ رب فرمائے گا آج ان کے مٹی پیروں سے لگنے والی مٹی کو ترازو کے ایک پلے میں رکھوں گا اور امت کے گناہگاروں کو دوسرے پلے میں رکھوں گا. جتنے گناہگار اس مٹی کے وزن پہ چڑھتے جائیں گے اتنے گناہگاروں کو اپنے کرم سے جنت دیتا جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت علامہ مفتی حماد رضا قادری، جشن خواجہ غریب نواز کانفرنس. نعرہ تکبیر. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ دہلی پہنچے. بادشاہ مرید ہو گیا. آپ نے بادشاہ کو جب بیعت کر لیا نا تو آپ نے فرمایا سن، رعایا پہ ظلم نہ کرنا. اس نے کہا حضور منظور ہے. اس نے درخواست پیش کی کہ حضور آپ دہلی کیوں نہیں آ جاتے میرے قریب میں؟ روز روز ملاقات بھی ہوتی رہے گی اور پھر فائدے کی باتیں آپ بتاتے رہیں گے. آپ قریب پہنچ گئے. جب قریب پہنچے نا تو مشورے آپ کے تھے. حکومت شمس الدین التمش کی تھی. ایسا نظام قائم ہوا مصطفیٰ کے دور کی بہاریں نظر آنے لگے. لیکن کچھ لوگ تھے نا وہ جلنے لگے. یہ بھی بڑی بیماری ہے. حسد کی آگ پھیلی غیر مسلموں میں. انہوں نے کچھ کلمہ پڑھنے والوں کو خریدا. آج بھی بک جاتے ہیں کلمہ پڑھنے والے. کچھ کلمہ پڑھنے والوں کو خریدا اور ان سے کہا کہ ان پہ کوئی الزام لگاؤ. کلمہ پڑھنے والوں نے ایک کلمہ پڑھنے والی عورت کو خریدا اور کہا کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی پر الزام لگا. اللہ اکبر. ایک دن عدالت کا دن لگا تھا. عدالت سجی تھی اور خواجہ بادشاہ شمس الدین التمش بیٹھا ہوا تھا دربار میں. قاضی کی دربار میں چوکھٹ کے باہر ایک خاتون کے رونے کی آواز آئی. بڑی تیز تیز رونے لگی. ایسا لگا جیسے کوئی قیامت اس پہ ٹوٹ پڑی ہو. قاضی نے کہا جلدی کرو دیکھو باہر کون ہے، کون اتنے درد کے ساتھ رو رہا ہے. قاضی کے حکم کے مطابق دروازے پہ دیکھا گیا. ایک خاتون چیخ رہی تھی. اس کی گود میں 2 ماہ کا بچہ تھا. وہ بادشاہ کے دربار میں آئی. آنے کے بعد کہنے لگی مجھے انصاف چاہیے. اللہ اکبر. اتنا اس نے کہا تھا. قاضی نے کہا پتا کون سا ظلم تیرے ساتھ ہوا ہے. جیسے قاضی نے اتنا کہا بادشاہ کہتا بتا تو صحیح، فوراً انصاف کیا جائے گا. جیسے انصاف کی بات آئی ہے خاتون کہتی ہے تو جس کا نام میں لینے والی ہوں تو اسے سزا نہیں دے سکتا ہے، تو اس کو سزا نہیں سنا سکتا ہے. کہا نام تو بتا. پھر دیکھ نظام مصطفیٰ کی کیا اصول میرے دربار میں ہے. مجرم کوئی بھی ہو سزا دی جائے گی. جیسے اس نے مضبوط کر لیا بادشاہ کو. اس کے بعد کہتی ہے بادشاہ پوچھنا چاہتا کہ ظلم کیا ہے اور جرم اور خطا کیا ہوئی ہے. اس نے کہا ہاں بتا. اس نے کہا دیکھ میری گود میں جو 2 ماہ کا بچہ ہے یہ حرام کا ہے، یہ حلال کا نہیں ہے. اس کا مجرم کون ہے؟ اس نے کہا بادشاہ نام نہ پوچھ، کیسے سزا دے گا؟ کہا نام بتا. جیسے اتنا کہا نا نام بتا. خاتون کہتی ہے کہ سن یہ جرم جس نے کیا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ تیرا پیر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے. اللہ اکبر. سوچو تو صاحب اللہ والوں پہ لوگ کیسے کیسے الزام لگایا کرتے ہیں. آج کوئی قرآن کے
قاری پہ الزام لگاتا ہے. آج مسجدوں کے اماموں کو نکالنے کا سب سے سستا طریقہ یہ ہے کہ اس پر الزام لگا کر کے اس کا دامن داغدار کر کے اس کو مسجدوں سے نکال دیا جاتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کلمہ نبی کا پڑھتے ہو, سب کا ایمان بھی ہے, قیامت آئے گی, اللہ کی بارگاہ میں حساب دینے کے لیے بھی اٹھنا پڑے گا, اور تمہیں خدا کا واسطہ کسی بے گناہ پہ بے گناہ پر کوئی الزام نہ لگایا کرو, کسی بے گناہ کو ستایا نہ کرو. اللہ اکبر. دیکھو تو صحیح حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا جیسی بادشاہ التمش نے نام سنا ہے, شمس الدین التمش نے اتنا سنا آنکھیں بھرا دی ہے, رو کے کہتا ہے میرے مالک یہ کیا معاملہ ہے, جس ولی نے ہاتھ پکڑ کر کے مجھے دربار سے اللہ کے گھر تک پہنچایا ہے, آج اسی کا فیصلہ میرے دربار میں آ گیا ہے. یا اللہ میں کیا کروں, یہ بادشاہ شش و پنج میں ہے. اتنے میں خاتون کہہ دیتی ہے میں نے پہلے کہا تھا تو سزا نہیں دے سکتا ہے, تیری ہمت نہیں تو اس کو سزا دے سکے. بادشاہ کے حکم کے مطابق حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو خبر پہنچا دی جاتی ہے کہ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو کر کے آپ اپنے جرم کے تعلق سے جو آپ نے کیا ہے کہ نہیں کیا ہے اس کی صفائی پیش کریں. جیسی اتنی بات خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سنتے ہیں آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں. آپ نے لاٹھی کا سہارا لیا ہے, اگلے دن بادشاہ کے دربار کی طرف آ رہے تھے, آپ لاٹھی ٹیکتے ہوئے دربار میں آئے ہیں. جیسی دربار میں پہنچے ہیں آپ پیر تھے, بادشاہ مرید تھا, آپ نے دربار کے اندر قدم رکھا ہے. بادشاہ التمش اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے, جیسے ہی کھڑا ہوا آپ فرماتے ہیں بیٹھ جا بیٹے, آج میں تیرا پیر بن کر کے نہیں آیا ہوں بلکہ تیرے بارگاہ میں آج تیرے دربار میں مجرم بن کر کے آیا ہوں, آج بیٹھ جا. آپ کہتے ہیں افسوس آج قطب الدین بختیار کاکی کو یہ دل بھی دیکھنا تھا کہ اپنے نہ کیے ہوئے جرم کی صفائی میں آج قطب الدین بختیار کاکی کو تیرے دربار میں آنا پڑا ہے. آ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں خاتون بتا کون سا جرم میں نے کیا ہے. خاتون سامنے کھڑی تھی کیونکہ پیسوں پہ بک چکی تھی, الزام لگانا اس کا مقصد تھا, اس نے پیسہ لے لیا تھا. اس نے خواجہ قطب الدین کا چہرہ دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہتی ہے بابا تو ہی ہے نا جو رات کو تہجد پڑھنے کے بہانے اپنے غلاموں کو بھیج کر کے مجھے گھر سے اٹھوایا کرتا تھا, ایک دروازے سے بلاتا تھا دوسرے دروازے سے باہر نکالا کرتا تھا. جیسے اتنا خاتون نے کہا ہے خواجہ قطب الدین کی آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں. کہتے پتا تیرا کوئی گواہ بھی ہے. اس نے 4 کلمہ پڑھنے والے گواہ کھڑے کر دیے ہیں جو پیسوں پر خریدے گئے تھے. چاروں نے اٹھ کے کہا تھا ہاں ہم نے اس خاتون کو آتے جاتے دیکھا ہے. اتنا سننا تھا چیخ نکل جاتی ہے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی رو کے کہتے ہیں بادشاہ مجھے کل شام تک کی مہلت دے دے, کل شام تک کا وقت دے دے. بادشاہ گردن جھکا کے کہتا ہے آقا میں بھی آپ کا ہوں, یہ حکومت بھی آپ کی ہے, جیسی آپ کی مرضی ہو. کہا نہیں مجھے کل شام تک کی مہلت چاہیے. کل شام تک کی مہلت دی جاتی ہے. اللہ اکبر. جب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی پلٹ کے گھر کی طرف چلنا شروع کرتے ہیں بادشاہ کہتا ہے حضور حکم فرمائے, اگر کہیں تو سواری کا انتظام کر دو. جیسے اتنی بات بادشاہ نے کہی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہتے ہیں نہیں التمش بات یہ نہیں ہے, آج تک دلی کی گلیوں نے مجھے شان سے چلتے دیکھا ہے. آج میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ان گلیوں کو دیکھوں کہ کل تک جو میرے قدموں میں پھول بچھاتے رہے ہیں آج میرا استقبال کیسے کرتے ہیں. کل تک ولی کی نظر سے دیکھا گیا ہے, آج دلی والے مجرم کی نظر سے دیکھیں گے. دیکھوں گا یہ کتنی جلدی بدل جائیں گے. آپ نے لاٹھی کا سہارا لیا ہے, دیکھتے دیکھتے باہر چلے ہیں. لوگوں کی نظریں بدل چکی ہیں, اعتقاد بدل چکے ہیں, خیالات بدل چکے ہیں. جو کل تک عزت کر رہے تھے آج نفرت کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں. آپ گئے ہیں اپنے کمرے پر, شام کا وقت آیا ہے. اللہ اکبر. جیسی شام کا وقت آیا ہے آپ شام کے وقت میں روتے ہیں اور رو کے اپنے خواجہ غریب نواز اپنے پیر و مرشد کو آواز دے کے کہتے ہیں میرے مرشد کیا مجھے اسی لیے دہلی پہ چھوڑا گیا تھا؟ میں کوئی اتنا تو لاوارث نہیں ہوں کہ جس کو جو چاہے آ کر کے جرم لگا دے, جو چاہے آ کر کے الزام لگا دے. میرا بھی کوئی وارث ہے, میں کوئی لاوارث تو نہیں ہوں. میرے سر پہ بھی تیرا ہاتھ ہے. پتا کیا تیرا چاہنے والا یوں ہی اس دلی کی گلیوں میں رسوا ہوتا رہے گا. یہ کہہ کے روتے روتے سو جاتے ہیں. جیسی ادھر آگ لگتی ہے ادھر خواب میں بغداد اجمیر والے خواجہ تشریف لے آتے ہیں. خواجہ معین الدین آئے ہیں. آنے کے بعد فرماتے ہیں بختیار کاکی پریشان نہ ہو, جا کے بادشاہ کے دربار میں کہہ دینا کہ مجھے 3 دن کی مہلت دے دی جائے. اللہ اکبر. صبح کا سویرا ہوا ہے, اگلے دن کا صبح کا سویرا ہوا ہے. آپ اٹھ کر کے دربار میں گئے ہیں. جانے کے
بعد آپ نے کہا تھا بادشاہ مجھے 3 دن کا موقع دے دیا جائے. جیسے 3 دن کا موقع مانگا ہے. کہا کس لیے؟ کہا میں نے گواہی کے لیے اور اپنی صفائی کے لیے میں نے اپنے پیر و مرشد کو اجمیر سے بلایا ہے. تو 3 دن کے بعد آنے والے ہیں. جیسے اتنی بات خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے کہی تھی, پورے دربار میں بیٹھنے والوں نے باتیں شروع کر دی تھی کہ بادشاہ اس کی بات نہ سننا, یہ باتیں بنا رہا ہے. 3 دن کے اندر اجمیر سے کون آئے گا, کیسے اس کے مرشد آئیں گے, یہ وقت بڑھا کر کے اپنی زندگی کو بچانا چاہتے ہیں, لہذا سزا بھی دی جائے. آپ نے کہا تھا بادشاہ تیری مرضی ہے, اب چاہے تو سزا دے دے, چاہے تو 3 دن کی مہلت دے دے. بادشاہ نے کہا خبردار, ان بزرگ کو 3 دن کی مہلت دی جاتی ہے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو 3 دن کی مہلت مل جا رہی ہے. 3 دن کا جب تیسرا دن آیا ہے, مغرب کا وقت آیا ہے, آخری دن ہے. اگلے دن آپ کی بارگاہ میں آپ کو عدالت میں طلب کیا جانا تھا. آپ شام کے وقت مصلی پہ کھڑے ہیں نماز پڑھانے کے لیے. جیسے مصلی پہ کھڑے ہیں آپ کے دل میں خیال آیا ہے کہ میرے مرشد تو نہیں آیا ہے, لیکن ابھی تک بختیار کاکی کی حسرتیں نہیں ٹوٹی ہیں. تیرے آنے میں تاخیر ضرور ہوئی ہے, لیکن ابھی تک میری آرزویں قائم ہیں, ابھی تک میری امیدیں تیرے دامن سے وابستہ ہیں. تو ضرور آئے گا, دیر سے ضرور آئے گا. ابھی یہ کہہ کے آپ نے نماز کی نیت باندھی ہے, نماز کی نیت کی, نماز پڑھنا شروع کی ہے. جیسے آپ نے سلام پھیرا ہے, کیا دیکھتے ہیں کہ آپ نے سلام پھیرا ہے, لیکن معین الدین اجمیری کی 2 رکعتیں باقی رہ گئی ہیں, 2 رکعتیں باقی رہ گئی ہیں. نماز سے فارغ ہوئے ہیں, سرکار غریب نواز کے قدموں کی طرف دوڑے اور دوڑ کے کہتے ہیں آقا آپ نے کہا فاتح کرنے ہیں, میں نے فاتح کر لیے. آپ نے کہا وطن نہیں جانا ہے, میں وطن نہیں گیا ہوں. آپ نے کہا رات کو جاگ کر عبادت کرنی ہے, میں نے راتوں رات جاگ کر عبادت کی. آپ نے کہا دن میں روزے رکھنے ہیں, میں نے دن بھر روزے رکھے ہیں. لیکن میرے مرشد یہ تو نہیں بتایا تھا جو دلی والوں نے میرے ساتھ کیا ہے. اتنا سننا تھا غریب نواز ڈانٹ دیتے ہیں, کہتے خبردار بختیار کاکی چپ ہو جا. تو اپنے آپ کو کیا, اپنے آپ کو حضرت یوسف سے بڑا سمجھتا ہے کیا, تو اپنے آپ کو حضرت عائشہ صدیقہ سے بڑا سمجھتا ہے. اللہ والوں کی راہ میں آزمائشیں آیا کرتی ہیں, لیکن یاد رکھ اللہ والے کبھی لاوارث نہیں ہوا کرتے ہیں. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں منصور پور کی سرزمین پہ بسنے والے مسلمانوں, آج کسی بھی امام کے بارے میں جس کی مرضی میں آتا ہے منہ کھول دیا کرتا ہے. تم کیا سمجھتے ہو یہ پردیس سے آ کر کے امامت کر رہا ہے تو اس کا منصور پور میں کوئی وارث نہیں ہے, اس کے خلاف جو چاہو بول دو, کوئی اس کا ہمدرد نہیں ہوگا. غلط سمجھتے ہو, اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ تمہاری مسجدوں میں لاوارث نہیں ہے, بلکہ یہ تو وہ ہے جس کا مدینے والا بھی وارث ہے, پیدا کرنے والا خدا بھی وارث. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ زندہ باد. تو مہربانی کرو کسی کو کمزور سمجھ کے ستایا نہ کرو. اور تم تو جانتے بھی نہیں ہو, اللہ کی قسم جب کوئی مجبور روتا ہے نا تو اس کی آنکھ کا آنسو نیچے نہیں آتا, خبر مدینے والے کو پہلے ہو جاتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تکلیف ہوتی ہے, میری تقریر تمہیں یار کو بے چین کرتی ہے. سبب کیا ہے, وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے. ابھی علماء کی زندگی میں تھوڑے مشکل کے دن آئے تھے, قوم کو ہم نے بہت اچھے طریقے سے سمجھ لیا. یہ قوم جو رنڈیوں پر 50,000 لٹا سکتی ہے, مصطفیٰ کے فارس کے لیے 50 روپے کا چندہ دینے کے لیے تیار نہیں. ہم خوب سمجھتے ہیں تمہاری حقیقت کیا ہے. ہمیں جنت بانٹنی نہیں آتی. میں اپنی قوم کا درد لے کر کے گلی گلی جاتا ہوں, شاید کہ کوئی ایک بندہ, ایک جوان ایسا ہو جس کے دل میں نبی کا عشق کا سودا اتر جائے. ہم نے اچھی طرح جانے ہیں, تمہاری خصابیاں بھی جانتے ہیں اور تمہاری پٹھانی بھی جانتے ہیں. ایک امام جس کی حالت